کے اندر سے اپنے ملک سے آئے ہوئے ہیں, 18,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں. اللہ رب کریم نے نا ساتھ کوئی خاص نام دیا ہے. آپ نے شاید حرم میں سنا ہو, وہ آپ کو ضیف الرحمان کہہ کے مخاطب کر رہے ہوں, سنا ہے کہ نہیں؟ یا پھر وہ آپ کو اخی الکریم کہہ رہے ہوں, یا وہ آپ کو حجاج الاکرام کہہ رہے ہوں. یہ وہ القابات آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کا اکرام کر رہے ہیں. اکرام کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کے لیے بالکل وہ ایسے ہی ہے. آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے, مہمان آپ کا ہو, آپ کے بھائی, آپ کے بچے, آپ کے بھتیجے, آپ کے جاننے والے کرام کریں گے نا جی. چلے آپ کے گھر میں کوئی اور بھی آیا, وہ اس سے کرام کرے گا نا جی. آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو حدود سے باہر ہے, وہ دو حدود سے باہر ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ سے قبل اس جگہ پر وقوف کیا تھا, اور ظہر کے وقت میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارنا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا, اور پھر ظہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارنا سے نکل کے وادی عرفات میں داخل ہوئے. آپ حجاج کے بعد 4 سے 5 منٹ کا وقت ہوگا جن کا وضو ہوگا, وہ جائیں گے, 2 نفل پڑھ کے آ جائیں. نفل کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تحیۃ المسجد پڑھ لیں, شکرانے کے پڑھ لیں, کوئی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. نفل نہیں بھی پڑھنے, مسجد کی زیارت کر لیں. اللہ رب العالمین نے یہاں ایک وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام سے. واقعہ کچھ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو وہ جبل رحمہ کے پاس آگے ملے, اور پھر یہ جبل رحمہ کے قریب آ گئے, جبل رحمہ پہ آ گئے, اور یہاں پر اللہ سے دعا کی. اللہ نے یہاں پر ان کی دعا کو قبول کیا, اور اللہ کو ان کی دعا کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رب الرحمن نے ان سے کہا کہ آدم, ہم نے آپ کو معاف کر دیا, اور ہم آپ سے اتنا خوش ہوئے کہ آج سے ہم آپ کو نبی بنا. اور نہ صرف نبی بنایا بلکہ یہ وعدہ کیا, آدم آپ کی دعا کو آج ہم نے قبول کیا ہے, آپ کی اولاد میں سے جو بھی یہاں کی دعا کیا کرے گا ہم اس کی دعا کو بھی قبول کیا کریں گے. اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا وہ جبل رحمہ سے ارشاد فرمایا تھا. میں بھی اس کی نشاندہی کرتا ہوں آگے جا کے. تو اس کے ہاتھی نا آگے نہیں چلتے تھے, بیت اللہ کے سمت نہیں جاتے تھے, کیونکہ ان کے ہاتھیوں کو شمال میں چلایا جاتا وہ دوڑ پڑتے, جنوب میں چلایا جاتا وہ دوڑ پڑتے, بیت اللہ کی جانب نہیں جاتے تھے. اس نے اپنے فوجیوں کے ادھر ادھر جائزہ لینے کے لیے بھیجا, فوجی واپس آئے اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے آئے. وہ اونٹ آئے تو پتا چلا عبد المطلب کے اونٹ ہے. عبد المطلب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور اونٹوں کا مطالبہ کیا. وہ کہنے لگا تم اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو, میں تو اس گھر کو گھرانے آیا ہوں جس گھر کی عبادت تم کیا کرتے ہو. تو وہ کہنے لگے یہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا, اونٹوں کا میں مالک ہوں, اس کی حفاظت میرے ذمے ہے. واپس اپنے شہر مکہ گئے, بیت اللہ کے ملتزم پہ کھڑے ہوئے. حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام ملتزم ہے. وہاں کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کی, کہنے لگے اللہ میرے اونٹ سے میں نے بچا لی, تیرا فائدہ خود حفاظت کر لیجیے گا. اللہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے بالکل اتنا سا ابابیل, اس کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروائی. ابابیل اپنی چونچ میں کنکر لے کر آتا, وہ کنکر جس ہاتھی کے اوپر گرتا وہ ہاتھی جلے ہوئے بھوسے کی مانند زبیبوس ہو جایا کرتا. یہ اسٹیشن جیسے ہی ختم ہوگا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا, جو کھلی جگہ آپ کو نظر آئے گی جہاں پر یہ خیمے وغیرہ نہیں لگے ہوں گے, جہاں پر کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں ہے, اس جگہ کا نام وادی محصر ہے. وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. اللہ کے عذاب والی جگہ سے جب بھی گزرا کریں تیزی سے اور استغفار پڑھتے ہو گزر جایا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ جو آپ کو گرین خیمے کے ٹاپ سے آگے کی طرف والا حصہ اور پیچھے لگی اور پتھر ٹوٹ گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو میرے ننھے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکتی, حالانکہ تو ایک چٹان جیسے پتھر کو کاٹ سکتی ہے. تو اللہ نے اس کو زبان دی, وہ کہنے لگی اسماعیل میں آپ کا حکم مانوں کہ اللہ کا حکم مانوں, میں تو اللہ کے حکم سے معمور ہوں. اور پھر جنت سے ایک مہندہ آ گیا جس کی قربانی وہاں کی گئی. میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھیں, سامنے پہاڑی کے اوپر ایک مینارہ نظر آئے گا جس پہ ایک محراب بنی ہوئی ہے چھوٹی سی. آگے نہیں سب کو نظر, یہ مقام اسماعیل ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جایا تھا.
اور اسی کی یاد میں آپ لوگ عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن جو ہے اس کو منایا کرتے ہیں. ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اگر اللہ اس دن انسان کی قربانی لے لیتا تو آج کون خوش ہوتا؟ کسی باپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی، کوئی بیٹا خوش ہوتا. لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ تو ہم میں جس نے نہیں پہچانا اللہ کتنی محبت کرتا ہے. وہ تو ہمیں جنہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جس کو چلنا بھی نہ آتا ہو اس کے ساتھ کھیل رہی ہو، لاڈ کر رہی ہو، اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھٹے اور نیچے جلتے ہوئے تندور کے اندر گر جائے اور اس میں جل جائے تو اس کی ماں کی ممتا کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو صحابہ کام اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر جائے گی. کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جی نہیں پائے گی، اس کی ممتا کا اختتام ہو جائے گا یہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے صحابہ، اللہ اپنے بندوں سے اس ماں کی اس کیفیت سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. جب ایک بچہ 5 دفعہ کہہ کے ضد کر کے رو کر اپنی ماں سے چاکلیٹ لے سکتا ہے تو وہ اللہ جو 70 بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم اس کو 3-4 دفعہ کہہ کے اس کی جنت نہیں لے سکتے ہیں، ہم اس کی مغفرتیں نہیں لے سکتے ہیں، ہم اس کی رحمتیں نہیں لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں، لیکن ہم لینے والے تو بنے، وہ تو دینے کو تیار بیٹھے. وہ تو ہر روز رات کو اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے جنت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا. وہ تو ہمیں جو سوچتے رہ جاتے ہیں. اللہ رب الرحمن ہمیں اپنی مغفرتوں کی، اس کی جنتوں کی، اس کی رحمتوں کی طلب اپنے دل کے اندر پیدا کرنے، اپنے گناہوں کا ادراک کر کے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام، ہماری اگلی زیارت ہے مسجد خیر. مسجد خیف 2 وجہ سے مشہور ہے. ایک مسجد کے تہ خانے کے اندر ہے، اس قبرستان کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. یہ آپ کے الٹے ہاتھ میں جو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام مسجد خیر. یار تو یہاں تھوڑا سا رک جائے نا بھائی جان، دور سے تو ہم نے یہ کیمرے میں بھی دیکھا یار. اس کے فوراً بعد دیکھیں گرے اسٹرکچر میں 3 منزلہ پل نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، گرے کلر کا 3 منزلہ پل. اس کے درمیان میں دیکھیں سفید چھتری ہے. وہ جو چھتری ہے جی وہاں پر 3 دیواریں ہیں جن کو جمرہ کے نام سے یا جن کو شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں پر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. شیطان یہ بندہ ہوا نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جا رہے تھے، شیطان نے انہیں بہکایا تھا تو انہوں نے اٹھایا کہ کنکر مارے تھے یہاں پر. وہ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو زندگی کی سب سے بڑی عبادت حج کا حصہ، حج کا رکن بنا دیا. چلیں چھوڑیں، اس سے ہم نے کیا لینا، بڑا ملعون ایسے بہت سو کو گمراہ کیا ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا کا بڑا دل رباب منظر آپ کو نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مقامات مشاعر کی زیارات کا اختتام ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ آپ کو وقوف عرفہ عطا فرمائے، آپ کو وقوف مزدلفہ عطا فرمائے، آپ کو منی عطا فرمائے، آپ کو جمعہ کا عمل عطا فرمائے. اللہ رب کریم آپ کی تمام عبادتوں کو، تمام دعاؤں کو، تمام ریاضاتوں کو قبول فرمائے. پیٹ بھر جاتا ہے زمزم پیجیے. اور تیسرا، آپ کو اگر بیماری ہو، بیماری میں شفا کی وجہ سے اگر آپ اس کو بھی اللہ رب الرحمن آپ کو شفا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے سے پہلے، پیتے وقت اور پینے کے بعد تینوں موقعوں پہ دعا کیا کرتے تھے. اور زمزم کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے ہوئے اور لیٹ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. اور زمزم پینے کا طریقہ رسول اللہ کا یہ ہوا کرتا تھا
کہ جب زمزم پیا کرتے تھے اس کے 4 گھونٹ بنایا کرتے تھے، 3 گھونٹ پی لیا کرتے تھے اور 4تھا گھونٹ اپنے سر پہ لے لیا کرتے تھے۔ آپ بھی ایسے ہی پیا کریں زمزم، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے زمزم پیتے ہوئے، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ آپ اس دعا کو یاد کریں، آپ کی مانگا کریں۔ دعا تو کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو زمزم پیتے ہوئے مانگا کرتے تھے۔ حرمین کی کھجوریں بڑی مشہور ہوتی ہیں۔ وہ شخص حرمین آئے یا چلے پاکستانی کوئی حرمین آئے تو وہ کھجور لیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ بالکل صحیح بات ہے، سوغات ہے یہاں کی کھجور۔ کھجوروں میں بھی 2-3 کیٹیگریز کی کھجوریں ہیں، 2-3 قسم کی کھجوریں ہیں۔ ایک اجوا کھجور کے نام سے یہاں پر مشہور ہوتی ہے، ایک برنی مدینہ کے نام سے یہاں پر مشہور ہے۔ ایسے ہی ایک سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کی کھجور یہاں پر مشہور ہے۔ برنی مدینہ جو کھجور ہے، یہ محترم امام مالک کی روایت ہے کہ اس میں شفا ہے، وبا سے پاک ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا رحمت میں چلتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ یہاں کی سب سے سستی کھجور ہے، اس زمانے میں بھی وہ یہاں کی سب سے سستی کھجور تھی۔ اس زمانے میں یہ غریبوں کی اجوا کے نام سے مشہور تھی، برنی مدینہ اس کا نام۔ دوسری اجوا کھجور ہے۔ اجوا کھجور کے مطابق رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کھجور ایک وقت ایسا آئے گا، کھجوروں کے سردار کھجور کی عنوان جانی جائے گی۔ اس وقت بھی چشم فلک نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ اجوا کھجور آج کتنی مشہور کھجور ہے۔ کھجوروں کا نام آیا، سب سے پہلے بندہ اجوا کھجور کا نام لیتا ہے۔ اس میں شفا ہے۔ شفا کے متعلق ایک بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے نام سنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو نا دل کی تکلیف ہوئی تھی، ان کے دل میں نا پین ہوئی تھی، درد اٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے سعد کیا ہوا؟ انہوں نے ماجرا بیان کیا تو کہنے لگے سعد اجوا کی جو گٹھلی کو پیسو یا پسوا لو اور اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کیا کرو، یعنی اس سے قہوہ بنا کے اس کو پیا کرو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے 2 دفعہ کیا تو میں ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، دوبارہ مجھے تکلیف نہیں لاحق ہوئی۔ ہماری سائنس نے جب اس کو پروسیس کی نا تو اس نتیجے میں پہنچے کہ اجوا کھجور کا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا جی، اس کی گٹھلی کا جو بیس مل جاتا ہے، پاؤڈر ملتا ہے، اس کا قہوہ بنا کے ڈرنک پیے نا تو یہ دل کی بیماریاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کا اچھا علاج ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا اچھا علاج ہے۔ دل میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو، اس کا زبردست علاج ہے۔ یہ حرم کے قریب سے آپ کو مل جاتا ہوگا۔ آپ لوگوں نے قدرتی روغن بلسان کبھی نام سنا ہے اس کا؟ یا غزوہ بدر کا نام سنا ہے؟ اسلام کا پہلا مارکا، کتنا زبردست مارکا ہوا تھا۔ غزوہ بدر جب ہوا نا جی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا زخم ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھانے کی وجہ سے نا ہمارے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا۔ سوال آیا ہوگا تلوار ہی اٹھائی تھی، کون سا اتنا بڑا گولا اٹھا لیا تھا، جوڑوں میں درد کیوں شروع ہو گیا؟ تلوار کا وزن نا ایک اچھی تلوار کا 18 سے 20 کلو ہوتا ہے، ایک اچھی تلوار کا وزن۔ اور وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے سیف اللہ کے لقب سے خاطب کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، 2 تلواریں اٹھایا کرتے تھے اور ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو تھا۔ وہ 2 تلواریں اٹھاتے تھے، کتنی مضبوط کلائیاں ہوں گی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آخر صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسے جانثار صحابہ کہ آنکھ کا اشارہ پاتے ہی اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہاں ریگستان میں ایک سوکھی جھاڑی نظر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے، اس سوکھی جھاڑی کے پاس گئے، جا کے اس کو اپنی لاٹھی لگائی، اپنا آسا، اپنی بیعت لگائی، تو وہ جھاڑی جو تھی وہ سرسبز ہو گئی، اس کے اندر سے ایک روغن نکلنا شروع ہو گیا، جیسے پاکستان میں درختوں میں سے وہ گوند نکل رہا ہوتا ہے نا جی، ویسے ایک روغن نکلنا شروع ہو گیا، اس کا نام بلسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس میں شفا پیدا کر دے۔ اللہ نے اس میں شفا دی۔ صحابہ کرام کو کہا جن کو جوڑوں میں درد ہے وہ زیتون کے تیل میں لگا لیں، جن کے زخم ہے وہ اس کو ایسے براہ راست لگا لیں، اور جن کو ویسے کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ دودھ میں ملا کے اس کو پی لیں۔ صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے اور کہنے لگے جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں کی۔ اور چوتھی چیز جی عصمت سرما، العصمت کے نام سے بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے غالباً نام بھی اس کا سن رکھا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لگانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا نا کوئی کوہ طور کی طرف جا رہا ہے، یہ وہی کوہ طور ہے جس پر اللہ رب الرحمن نے پھر تجلی نازل کی تھی موسیٰ کلیم اللہ کی ضد پہ،
کوہ طور کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اس کو دعائیں دیتے، اس سے دعائیں لیتے اور اس سے درخواست کرتے کہ میرے لیے اس کی کالس لیتے آنا، اور جب وہ پتھر اس کا لے کر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے۔ جب ہماری سائنس اس پہ ریسرچ کی تو اس نتیجے پر پہنچی جو کالا موتیا ہوتا ہے اور آنکھوں کی بے ڈوری ہوتی ہے، اسمت سرما کے اندر اس کا بڑا اچھا علاج موجود ہے، آج بھی مدینہ الرسول میں تیار کیا جاتا ہے، جس کے اندر زمزم ڈلتا ہے، ارگ گلاب ڈلتا ہے اور کوہ طور پہاڑی کا کچھ حصہ ڈال کے اس سرمے کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو حلب کے قریب قریب مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ ہماری زیارت تھی جبل نور اور اس کے اندر غار موجود، غار حرا۔ تقریباً آنکھ پہنچی ہے، ہمارے پاس 4 سے 5 منٹ کا وقت ہوگا، بس رکے گی، دروازے کھلیں گے، پھر آپ لوگ اپنی قسطوں سے اٹھیں گے اور پھر نیچے آئیں گے، انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کی زیارت کریں گے۔ جبل نور 2 وجہ سے مشہور ہے اس مکہ کے۔ پہلی وجہ یہ ہے پورے مکہ کے اندر کا اس پہاڑ کی شیپ بالکل مختلف ہے۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے بیت اللہ نظر آیا کرتا تھا، اب تو عمارتیں بڑی بڑی بن گئی ہیں، اس وجہ سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، پہلے بیت اللہ نظر آیا کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کے بعد میرا بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اور اس وقت یہ حکم نہیں حاصل ہوا تھا کہ بیت اللہ کو سجدہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کو سجدہ کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آیا کرتے اور بیت اللہ کو دیکھا کرتے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ انسان دنیا میں آیا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا دنیا میں آنے کا، خلاف صحابہ کرام نے آیا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سارا پرندے کی جیسا اس کے قریب 600 پر اتنی بڑی مخلوق میری طرف آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، قریب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئی، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو وہ اور قریب آئی اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اس نے، اور اس نے سینے سے لگایا تو کہنے لگا کہ محبت کہیں توڑا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, जो जाली के अंदर आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा है, इसका नाम है जन्नतुल माला। अस्सलामु अलैका या अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु लहाक़ून यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व फ़िल आफ़िया। इस दुआ को याद करें, कब्रिस्तान की मसनून दुआ है, जब भी कब्रिस्तान जाया करें इसको पढ़ा करें। सीधे आज की तरफ देखें, आपको ग्रे कलर की एक किनार वाली जो मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद जिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात ईमान यहाँ पर लेकर आए थे। कुरान की सूरह जिन का नज़ूल यहाँ मौजूद है। चीज चाहिए आपको, चीज चाहिए किसी को? ये मार्केट खत्म होते ही साथ दोबारा सीधे हाथ पे जो आपको व्हाइट कलर की मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। मस्जिद राया भी इसी को कहते हैं। फतह मुबीन, फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फतह मक्का के झंडा यहाँ पर लहराया था। सीधे हाथ में जो मस्जिद है, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, रेड और ग्रे टाइलों वाली जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा हुआ था। मौजज़ा ये हुआ था कि जब फतह मक्का हुई तो एक बद्दू यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप पर ईमान तब लेकर आऊंगा जब आप कोई मौजज़ा करके दिखाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मौजज़ा देखना है? वो कहने लगा वो जो दूर दरख्त है ना, उसको आवाज़ नहीं कि आपके पास आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे मैं उसको आवाज़ नहीं दूंगा, तुम जाके खुद नहीं कह देते कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें याद किया। तो वो कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं जाके खुद कहता हूँ। और फिर लोगों को ना नाउज़ुबिल्लाह कहता जाता, देखो जादूगर का जादू गलत साबित होने लगा, देखो ये दावा करता है मैं 10 के पास बुलाऊँ। वो दरख्त के पास गया और जाके कहने लगा शेजर तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया। वो दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। इस जगह पर वो दरख्त आया था जहाँ पर आपको अगर जन्नतुल माला आना हो, बल्कि मैं आपको कहूँगा लाजमी है, तज़किया नफ्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कब्रिस्तान का आना, ज़ियारत कबूल का करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मर्द हज़रात को जाने की इजाज़त है कब्रिस्तान के अंदर। फजर और असर के बाद कब्रिस्तान खुलता है ज़ियारत के लिए। आप लोग जब जहाँ सही करते हैं ना सफ़ा मरवा, वहाँ मरवा से गुज़रा की तरफ आएँ तो ये सीधा आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। मस्जिद जिन, मस्जिद शजर और मस्जिद फतह में आप नवाफिल भी पढ़ सकेंगे और फिर इंशाअल्लाह जन्नतुल माला की ज़ियारत की जाएगी। अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, हरम की बिल्डिंग के साथ आपको येलो कलर की ऑफ वाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है। ऑफ वाइट से कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है। उसके फौरन बाद देखें आगे की तरफ, जिस तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर खड़े होकर मुनादी की थी, वो आवाज़ जो आलम अरवा से हुई थी। तीसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मुआवजा हुआ था, चांद के जो 2 टुकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, वैसी पहाड़ी के ऊपर जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए।
اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مکہ مکرمہ کی زیارات کا اختتام ہوا. رب کریم سے دعا گو ہوں کہ آپ کا شہر مکہ میں آنا قبول فرمائے, آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے, آپ کے طواف کرنے کو قبول فرمائے, آپ کے عمروں کو, آپ کے سعی کو قبول فرمائے, آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے, آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ان تمام اعمال اور ان چھوٹی چھوٹی مسائل اور چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں اس کے بعد اللہ رب الرحمن آپ کو اپنی جنتوں کا ضامن بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. میری کوئی بات دوران گفتگو آپ کو بری لگ گئی ہو, میں نے کسی کے ساتھ غلطی کر دی ہو, کوئی بدتمیزی کر دی ہو, میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو معذرت کرتا ہوں. اللہ رب الرحمن کے یہاں نا معافی مانگنے والے کا بڑا اجر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی اونچی آواز سنا کیا کرو. وہاں سلام پیش کرنے کا جو ٹائم خواتین کو نا بڑا محدود دیا جاتا ہے, تو خواتین نا بھاگ رہی ہوتی ہیں, شور مچا رہی ہوتی ہیں, اونچی اونچی چیخ رہی ہوتی ہیں, ہنس رہی ہوتی ہیں مجھے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو اور ہمارے قدم بھی نہ اس جانب اٹھ رہے ہوں کہ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں. اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیے. دوسرا, قرآن کی اس آیت کو ذرا آپ تمام احباب دل و دماغ میں تازہ کیجیے گا. 5 سپارے کی آیت ہے نا, کہ جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو, اپنی جانوں کے اوپر کوئی گناہ کر بیٹھو, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤ اور ان سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے استعانت استغفار طلب کریں, تو تم مجھے توبہ قبول کرنے, معاف کرنے, رحم کرنے میں جلد باز پاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میرا امتی مجھ پہ اپنی گھر سے کہیں دور بیٹھے مجھ پہ سلام درود و سلام پڑھتا ہے, فرشتے اس کو قبول کرتے ہیں اور مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ معاذ بن برہان نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو میں اس کا سلام سنتا ہوں, اس کا جواب ادا کرتا ہوں. اور جب کوئی میرا امتی میرے روزے پہ آ کے سلام پیش کرتا ہے تو میں براہ راست اس کا سلام سنتا ہوں اور براہ راست اس کا جواب دیتا ہوں. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بہت زیادہ تجلیات کا مرکز ہے, وہیں میرا خیال ہے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ بھی وہی ہے. خدا خواستہ اگر کوئی چھوٹی سی گستاخی ہو گئی, مدینہ کے ادب کے اندر کوئی کمی رہ گئی, تو ایسا نہ ہو یہ جو اتنی ساری نیکیاں جو آپ یہاں کما کے جائیں گے وہ سب ایک ہی لمحے میں دیر ہو جائیں. آپ وہاں جائیں گے, اگر میں آپ کو یاد آ جاؤں تو میرا بھی سلام, میرا بھی پیام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب الرحمن آپ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رک سکتی ہے.
ہے.